أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام، سورہ انا انزلنا بہت ہی باعظمت سورہ کہ جس کی فضیلت میں نے آپ کو ابھی پچھلی کلپ میں بیان فرمائی. آج ہم اختصار کے طور پر سورہ انا انزلنا کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو جانیں گے. سورہ انا انزلنا، جس کو سورہ قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 5 آیتیں ہیں. اس سورہ کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ اسے مکی مانتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مدنی مانتے ہیں. جن لوگوں نے اس کو مدنی سورہ کہا ہے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم رسول اسلام نے خواب دیکھا کہ بنی امیہ کے بندر ممبروں پر اچھل رہے ہیں اور کود رہے ہیں. تو ظاہر ہے رسول خدا غمگین ہوئے، اور جب غمگین ہوئے تو خداوند عالم نے رسول خدا کے دل کی تسکین کے لیے اس سورہ کو نازل کیا. اور اس سے یہ اندازہ ملتا ہے چونکہ مسجد اور ممبر مدینے کے اندر تھے نہ کہ مکے کے اندر، کی سورہ مدنی. بہرحال اس کی فضیلت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قرأها اعطى من الاجر كمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر، کہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اسے اتنا اجر دے گا جیسے کہ پورے رمضان میں کوئی انسان روزے سے رہے اور شب قدر میں بیدار رہے. اتنا اجر خداوند عالم آپ کو عطا کرے گا. اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ومن قرأ انا انزلناہ بجہر، کہ اگر کوئی سورہ انا انزلنا کو بلند آواز سے پڑھ لے، کان کالشاہری سیفہ فی سبیل اللہ، تو وہ اس انسان کے مانند ہے کہ جو اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں نکالے، یعنی تلوار کو اپنے نیام سے نکال لے خدا کی راہ میں، یعنی جہاد کرتا رہے. ومن قرأها سرا، اور جو اس کو سری طور پر پڑھ رہا ہو، کالمتشہد بدمہ فی سبیل اللہ، تو وہ اس انسان کے مانند ہے کہ جو راہ خدا میں اپنے خون میں نہایا ہوا ہو. تو سوچے اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ جس کے لیے آپ کو میدان جہاد میں جانا ہو، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرنا ہو، آپ نے خون میں نہانا ہو، کہ آپ صرف اور صرف سورہ انا انزلنا پڑھ لیں تو جو اجر ان کو دے رہا ہے خداوند عالم، وہ اجر آپ کو دے گا. سورہ انا انزلنا کو اگر ہم ترجمے کے طور پر دیکھیں تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.
ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کا مرتبہ کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں خداوند عالم کے حکم سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات وہ رات ہے کہ جو فجر تک، طلوع صبح تک سلامتی و امن سے بھرپور ہے. اس میں سلامتی ہی سلامتی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے گا تو خداوند عالم نے اس میں لفظ قرآن کا نام نہیں لیا ہے، کہا انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا. اور مفسرین نے کہا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کا لفظ نہ ذکر کر کے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کتنا عظیم ہے، اس لیے اس کو مبہم رکھا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند عالم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا؟ اگر شب قدر میں نازل کیا ہے تو پورا عرصہ جو 23 سال کا عرصہ رسول خداوند عالم کا ہے اس میں بھی قرآن نازل ہوتا رہا ہے. مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک دفعی نزول ہے اور ایک تدریجی نزول ہے. جو دفعی نزول ہے، دفعی یعنی ایکا ایک، کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو شب قدر میں یا تو قلب رسول خدا پر یا بیت معمور پر یا لوح محفوظ پر نازل کیا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ 23 سال کے عرصے میں رسول خدا کی زندگی میں نازل ہوتا رہا. تو جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا اس کو نزول تدریجی کہتے ہیں، اور جو ایک نازل ہوا چاہے وہ قلب پیغمبر پر، چاہے بیت معمور پر یا پھر لوح محفوظ پر، اسے نزول دفعی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب یہ سوچیں کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے. شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ رسول خدا کا علم کتنا بڑا علم ہے کہ جن سے مولا کائنات نے علم حاصل کیا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ میں شہر علم ہوں. تو رسول خدا شہر علم ہیں، اس کے باوجود یہ سوچیں کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ مما دراک ما لیلۃ القدر، اے رسول آپ کو اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا، چونکہ رسول کتنا علم ان کا ہے، شہر علم ہے وہ، اس کے باوجود رسول اسلام کو شب قدر کا حقیقی علم نہیں تھا، بلکہ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد علم ہوا. اور وہ علم کیا ہے؟ اگلی آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے تقریباً 80 سال ہوتے ہیں. اب دیکھیے، ایک رات اگر 80 سال کہ جو کہ ایک عام انسان کی عمر ہوتی ہے اس کے برابر قدر و قیمت رکھتی ہے، تو اس رات کتنی عظیم رات ہوگی یہ رات جو آج شب میں آ رہی ہے. روایت میں ملتا ہے کہ رسول اسلام نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 80 سال تک اپنے لباس جنگ کو نہیں اتارا. وہ یا تو ہر وقت جنگ میں مصروف رہتا تھا یا جنگ کے لیے آمادہ رہتا تھا. تو جب رسول اسلام نے یہ بیان کیا تو رسول کے اصحاب میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کیسے وہ اجر حاصل کریں کہ 80 سال تک جہاد کرتے رہیں. تو خداوند عالم نے یہ آیت نازل کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر میں اگر آپ بیدار رہ کے اللہ کو یاد کر لیں تو یہ 80 سال کی عبادت سے 80 سال جہاد کرنے سے بہتر ہے. یا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اسلام نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے بنا معصیت کے، بنا گناہ کے، بنا نافرمانی خدا کے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، معصیت بھی انجام دیتے ہیں،
لیکن 4 ایسے انسان تھے بنی اسرائیل میں جنہوں نے عبادتیں کی ہیں، اور عبادتیں کرنے کے بعد انہوں نے 80 سال کوئی گناہ بھی انجام نہیں دیا ہے۔ تو اصحاب کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اگر ہم یہ منزلت حاصل کرنا چاہیں تو کس طرح سے حاصل کریں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر تم اس منزل کو چاہتے ہو تو جاؤ اور شب قدر کا احیاء کرو، اس میں عبادتیں کرو، اس کو جاگ کر گزارو، خداوند عالم تمہیں وہی منزلت عطا کرے گا بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے خداوند عالم نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ ملائکہ اور روح اللہ کے حکم سے اس میں نازل ہوتے ہیں اس شب میں۔ تو ظاہر ہے روایتوں میں روح سے مراد جناب جبریل کو بتایا گیا ہے، ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ نہیں، جبریل تو خود ایک ملائکہ ہیں، روح ان سے بھی اعظم ہے۔ تو ظاہر ہے چونکہ لفظ ملائکہ بھی آ رہا ہے آیت میں، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تو جبریل اگر ملائکہ میں سے ہیں تو روح ان سے بھی کوئی اعظم مخلوق ہے کہ جو اس شب میں نازل ہوتی ہے، اور صرف نازل ہوتے ہیں اپنے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور ہم سب کے قدر کو لے کے، ہمارے سر نوشت کو لے کر نازل ہوتے ہیں، پورے سال ہم کیا کریں گے، کیسا گزرے گا، وہ تمام چیزیں آج کی شب میں تحریر کی جاتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات وہ رات ہے کہ جو طلوع فجر تک سلامتی سے بھرپور ہے، محفوظ ہے۔ ظاہر ہے محفوظ کیوں نہ ہو، کیونکہ شیطان کو اس میں جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو جب شیطان جکڑا ہوا ہے تو ہمیں بہکانے والا کون ہوتا ہے؟ اب اس کے علاوہ سلام کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ سلام سے مراد یہ ہے کہ فرشتے مسلسل ایک دوسرے پر اور مومنین پر، پیغمبر کے حضور، معصوم اور ان کے جانشینوں پر سلام کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اب ملائکہ سلام کر رہے ہوں تو اس سلام کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، ہمیں اگر اندازہ لگانا ہے تو آگے ہم روایتیں بیان کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم کیسے نہیں جانیں گے، کیونکہ ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور ہمارا طواف کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب طواف کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ شب کون سی شب ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا ہمیں شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے کہ کون سی شب قدر ہے، وہ آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ شب قدر کو مخفی رکھنے کا راز کیا ہے۔ اب دیکھیں فرشتوں کے سلام کی لذت کیا ہے۔ جناب ابراہیم کے واقعے میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم پر کچھ فرشتے آئے تھے، نازل ہوئے تھے، اور انہیں جناب اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ تو جب بشارت دی تھی تو جناب ابراہیم کو سلام کیا تھا، جب بشارت دینے آئے تھے تو جناب ابراہیم کو اس سلام میں ایسی لذت ملی تھی کہ جیسی لذت انہیں پوری زندگی میں نہ ملی ہو۔ اور خود جناب ابراہیم جب آتش نمرود میں ڈالے گئے تھے تو فرشتوں نے آ کر ان کو سلام کیا تھا، اور سلام ہی کے برکت سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ تو کیا شب قدر میں اگر فرشتے مومنین پر سلام کر رہے ہیں تو فرشتوں کے سلام کی برکت سے آتش دوزخ جو ہے کیا وہ سلامتی نہیں ہو جائے گی؟ کیا وہ ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی؟ بالکل وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس شب کو جاگ کر بیدار رہ کر، تاکہ اس کی برکت سے آپ آشنا ہو سکیں۔ اب دیکھیے کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے، بات کو میں طولانی نہیں کروں گا۔ شب قدر کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کسی اور دوسری شب کی اہمیت نہ کم ہو سکے۔ اگر اللہ بتا دیتا کہ یہ والی شب قدر ہے تو نہ آپ 19 میں کرتے، نہ 21 میں کرتے، آپ 23 میں عمل کرتے۔ اس لیے شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے یا تو 17 ہے یا 19 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ رسول اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آخری شبوں میں بستر کو لپیٹ دیتے تھے اور آخری 10 دنوں میں خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو ظاہر ہے
شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کو اپنی عبادتوں میں مخفی رکھا ہے۔ عبادتوں میں معین نہیں کیا کہ میں نماز سے خوش ہوتا ہوں یا زکوٰۃ دینے سے خوش ہوتا ہوں، نہیں، اپنی رضا اور خوشنودی کو اپنی عبادتوں میں مخفی رکھا ہے تاکہ کسی عبادت کی اہمیت کم نہ ہو جائے۔ اسی طرح خدا نے اپنے غضب کو معاصی میں مخفی رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ اس سے میں زیادہ غضبناک ہوتا ہوں، نہیں، گناہوں میں اللہ کا غضب مخفی ہے تاکہ ہم ہر گناہ سے اجتناب کر سکیں۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں میں، عام لوگوں میں اپنے دوستوں، اپنے اولیاء کو مخفی رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کا احترام کرنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح اللہ نے دعاؤں میں اپنی دعا کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے بتا دیا ہو کہ ہم اس دعا کو قبول کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، تاکہ انسان دعاؤں پر مستمر رہے اور مستقل دعا مانگتا رہے۔ اور اسماء خداوندی میں اسماء حسنہ کو مخفی رکھا ہے تاکہ تمام اسموں کا ہم احترام کریں اور سب کو اسم اعظم سمجھیں۔ اور انسان کی موت کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان ہر وقت آمادہ رہے، ہر وقت تیار رہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے کہ کب اس کو موت آ جائے۔ اس لیے اس شب قدر کو بھی مخفی رکھا گیا تاکہ کسی شب کی اہمیت ہماری نگاہ سے کم نہ ہو۔ تو ظاہر ہے اللہ نے اس شب کو ہمارے لیے اگر مبارک بنایا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس شب سے اور اس کی خیر و برکت سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔